اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالذین من قبلکم كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم كالذین خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، پس وہ اپنا دینی حصہ بڑھت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ بڑھت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اس طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور تم سے زیادہ مالدار اور اولاد والے تھے، سو انہوں نے اپنا حصے سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ حاصل کر لیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوں گے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ منافقین کی پہلے زمانے کے کافروں کے ساتھ مشابہت اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ان کفار کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو ان سے پہلے زمانے میں تھے۔ وہ بھی برائی کا حکم دیتے تھے اور نیکی سے منع کرتے تھے اور خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ باندھ رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ کافر ان منافقین سے زیادہ قوت والے تھے اور ان سے زیادہ مالدار اور اولاد والے تھے۔ پھر انہوں نے اس فانی زندگی سے چند روز فائدہ اٹھایا اور پھر بالآخر دائمی عذاب کی طرف لوٹ گئے، اور تم جب کہ ان کی یہ نسبت کمزور ہو تو تمہارے پاس دنیاوی اچھائیاں بھی اور ان کی نسبت کم ہے، تو تمہارا دائمی عذاب کی طرف لوٹنا زیادہ لائق ہے۔ دوسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ منافقین نے دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کیا تھا، جس طرح ان سے پہلے زمانے کے کافروں نے دنیاوی لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عدول کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور اولاد کی کثرت اور قوت کو بیان کر کے فرمایا: انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی بلائی سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح منافقو، اب تم بھی اپنے حصے کی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یعنی ان کی ہوئی نیکیاں ان کے مرنے کے بعد باطل ہو گئی، کیونکہ مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر فرمایا: سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان منافقوں اور کافروں نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کا رد کرنے میں اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالا، لیکن اس کے عوض میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کے سوا اور کچھ نہیں کیا، اور دنیا اور آخرت میں جو عذاب ان کو ملا وہ اس پر مستزاد ہیں۔ اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ ان سے پہلے کے کافروں کو اعمال ضائع ہونے اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، جبکہ وہ کافر ان منافقوں سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کے اموال اور اولاد بھی زیادہ تھی، تو یہ منافقین اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے فوائد سے محروم ہوں اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 69۔